واٹس ایپ آج کے دور میں دوسروں سے رابطہ کرنے اور ویڈیوز یا تصاویر بھیجنے کے لیے سب سے آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے، مگر ناظرین اس ایجاد کے پیچھے کتنا درد، کتنی تکلیفیں اور کتنی محنت ہے، یہ جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ مسلسل محنت اور دنیا بھر کے دکھ اور تکلیفیں برداشت کر لینے کے بعد ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ واٹس ایپ کے موجد جین کوم کو خود اپنے والدین سے دوری اور فون پر بھی بات نہ کر پانے کا جو دکھ تھا، اسی احساس کی وجہ سے ہی اس نے دوسروں کو قریب لانے والی یہ اپلیکیشن ایجاد کی۔ جین یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ گھر میں بجلی تھی نہ گیس۔ یہ لوگ سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہوتے تھے۔ 1992 میں یہودیوں پر جب حملے شروع ہو گئے تو اس کی والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ یہاں ان کے پاس مکان تھا نہ ہی کچھ کھانے کو۔ امریکہ میں حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہے۔ یہ سٹیمپس دراصل خیرات ہوتی ہیں اور یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ امریکہ آنے کے بعد جین پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مہنگی ہونے لگی اور جین نے پارٹ ٹائم نوکری کی تلاش شروع کی۔ اسے خاک روب کی ملازمت مل گئی۔ وہ برسوں یہ کام کرتا رہا۔ اتنی غربت میں والد سے فون پر بات کرنا ایک بہت مشکل خواہش تھی۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے جنون میں مبتلا ہو گیا اور یہی شوق اسے سین جوز اسٹیٹ یونیورسٹی لے گیا۔ 1997 میں وہ یاہو میں بھرتی ہوا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا اور اسے نوکری نہ دی گئی۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ اس دوران اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے آئی فون خرید لیا اور اس آئی فون نے اس کے مستقبل کو بہتر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جین نے فون استعمال کرتے کرتے ایک دن سوچا کہ میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر اور ڈاکومنٹس بھی بھجوائی جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ آئیڈیا اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ شیئر کیا اور پھر یہ دونوں اسی آئیڈیا پر کام کرنے لگے۔ آخر 2 سال کے بعد وہ اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور اس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور اس کا نام واٹس ایپ رکھا گیا۔ دنیا کے 1 ارب سے زیادہ لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ سب کو انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا، اور ہنستے ہنستے اس نے فیس بک کو ہاں کر دی۔ 19 ارب ڈالر میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت 22 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا ہے۔ جبکہ جین نے ایک اپلیکیشن 19 ارب ڈالر میں فروخت کی۔ جین نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی کہ میں فوڈ سٹیمپس دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر معاہدے پر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن فیس بک کو اس کی ضد ماننا پڑی۔ تاریخ طے ہوئی، فیس بک والے فلاحی سینٹر آ پہنچے تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ ویٹنگ روم کے کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ یہ وہ سینٹر تھا جس کے کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں کھانے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی۔ تنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی، تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں اتر جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی اور یہ لوگ آنکھیں پونچھتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ وہ برسوں اس عمل سے گزرا تھا، چنانچہ اسے جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اسی ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 19 ارب ڈالر کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپس کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپس دینے والی وہ خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے 19 ارب ڈالر کا چیک اس کے سامنے لہرایا
اور ہنس کر کہا آئی گاٹ اے جاب اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک مفلس غریب الوطن کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے جو ثابت کرتی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں تو بالآخر کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔